الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید العربی المکی المدنی الہاشمی القریشی العربی سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المطہرین المعصومین المہدیین المظلومین ولعنت اللہ علی قوم الظالمین الکافرین المنافقین الحاسدین المتکبرین الغاصبین المشرکین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا مل کے بآواز بلند صلوات کوشش کیجئے کہ اس سے بلند صلوات پڑھیے التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے حقیقی وارث حقیقی آیت اللہ حقیقی مشیت اللہ حقیقی ارادت اللہ حقیقی نفس اللہ حقیقی رہبر معظم ولی العصر امام کے ظہور میں میرا اللہ تاجیل فرمائے ہم گناہگاروں کو مولا کی زیارت نصرت اور شفاعت نصیب فرمائے وقت کے محمد کے ظہور کے وقت میرا اللہ ایسا کردار عطا فرمائے جو مولا کے سامنے سر ادب کی وجہ سے جھکے شرم کی وجہ سے نہ جھکے بانیان کے پرخلوص تکلف نظر نیاز لنگر خرچ اور اخراجات میرا مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ناظرین و ذاکرین و حاضرین کی ڈیوٹیاں میرا مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جتنے قدم چل کے آئے ہیں پاک سیداتی ہر قدم پہ گناہ معاف فرمائے عزت عطا فرمائے جو بیمار ہیں مالک اللہ شفاء کلی عطا فرمائے جو تنگ دست ہیں مالک اللہ وسیع رزق کے حلال عطا فرمائے جو بے اولاد ہیں مالک حیاتی والے وارث نصیب فرمائے جو بے جرم اسیر ہیں مالک اللہ رہائی نصیب فرمائے میرے اللہ موت کی ہچکی ہو زبان پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے قبر کی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے محشر کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما نازک دور میں پورے شوق دور میں ہر ماں بہن اور بیٹی کا پردہ میرے اللہ محفوظ فرما کروڑوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ اس وقت تک کسی مومن کو موت نہ دینا جب تک زندگی میں ایک دفعہ دیدار کربلا نہ کر لے دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کر لیں اللہم آپ کے اور میرے 8ویں تاجدار ولایت فرماتے ہیں کہ ہمارا وہ شیعہ جو اپنے گناہوں کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا اسے چاہیے کہ ہماری ذات کے اوپر کثرت سے درود پڑھا کرے کوشش کریں اگر محسوس نہ فرمائیں زحمت محسوس نہ کریں تو تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں ماشاءاللہ سے بلا فصل کے ماننے والے ہیں جو عشق آزاد کو نماز سمجھتے ہیں تو ان کے لیے بہتر ہے کہ نماز جو ہے وہ باجماعت اچھی لگتی ہے کوشش کریں درود پڑھتے ہیں اور آگے تشریف لاتے ہیں اللہم صلی علی محمد اجازت ہے کہ گفتگو شروع کی جائے برادران ایمان بزرگان دین اور علی ولی اللہ پڑھنے والے تمام بھائیوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں مومنوں کائنات کا وہ بادشاہ جو دن کو رات پہلی سطر یہ آتی ہے کہ پہلی سطر پہ ہی میرا دل ہے کہ طبیعتیں مل جائیں گی چہروں پہ رونق آ جائے گی اگر کوئی تھکاوٹ ہے بھی تو اتر جائے گی بزرگوں کائنات کا وہ بادشاہ جو دن کو رات رات کو دن مشرق کو مغرب مغرب کو مشرق شمال کو جنوب جنوب کو شمال عورت کو مرد اور مرد کو عورت کرنے کے لیے کون کا بھی محتاج نہ ہو اسے حسن کہتے ہیں جو نہیں شریک ہوا بھائی جان ہاتھ کھول کے بیٹھا ذرا پریشانی نہیں ہونا چاہیے جو لفظ کن کا بھی محتاج نہ ہو ایسے بادشاہ کو حسن کہتے ہیں کون ہے حسن
کیسی عظمتوں کا مالک ہے، کیسی فضیلتوں کا مالک ہے۔ زمانے نے اعتراض کیا کہ آپ حسن کی بات نہیں کرتے، آپ حسن کا ذکر نہیں کرتے، آپ حسین حسین کرتے ہیں، آپ حسن کو بات کیوں نہیں کرتے، آپ حسن کو مجلسوں میں کیوں نہیں پڑھتے، آپ حسن کو گھٹا دیتے ہیں۔ ان کو بتانا چاہتا ہوں حسن وہ امام ہے جسے حسین بھی امام مانتا ہے۔ شاباش شاباش، ایسے امام کو حسن کہتے ہیں جو علی کے علاوہ کسی کی امامت میں نہ رہا، جسے حسین جیسے امام نے امام مانا ہو، ہم اسے حسن کہتے ہیں۔ اور حسن کی سب سے بڑی فضیلت ہی یہ ہے کہ وہ حسین کا بھی امام ہے۔ جو حسین کا امام ہو اسے حسن کہتے ہیں۔ تو نے آج تک ہم سے حسن سنا ہی نہیں، تجھے کیا پتا حسن کس شان کا مالک ہے، حسن کس عظمتوں کا مالک ہے۔ تو میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، بڑی باریک سطر ہے، اگر یہ مجمع سمجھ جائے تو یہیں پہ موراج ہو جائے گی کہ جس بادشاہ کی چلتی ہوئی قلم عباس کی تلوار کی دھار سے تیز نکلے، ایسے بادشاہ کو حسن کہتے ہیں۔ زمانے میں حسن کی جنگیں نہیں دیکھی، تو جس کی ایک چلتی ہوئی قلم نے دشمن کو شکست دے دی ہو، اللہ جانے وہ حسن تلوار اٹھاتا تو کیا ہوتا۔ اور بچے بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں تمہارے عقائد کی پختگی کے لیے، جو بندہ تم سے کہے نا کہ حسن نے تلوار نہیں چلائی، شاید اسے تلوار چلانی نہیں آتی تھی، یا شاید حسن بہادر نہیں تھا، اس بندے کو ایک جواب دینا، جلالیوں والا عباس جس کا شاگرد ہو اسے حسن کہتے ہیں۔ اور جس کے شاگرد کی تلوار اس انداز سے چلے، ہر کافر اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے دیکھے میری گردن ساتھ ہے بھی یا نہیں ہے، ایسے بادشاہ کے استاد کو حسن کہتے ہیں۔ زمانے کی زمانے کی سازش تھی، زمانے نے اس گھر سے ممبر لینا چاہتا، اور کیا کہنے اس گھر کی فضیلت کے، کیا کہنے ان رہبروں کے۔ بابا جی کتنا شکر ادا کرے اللہ کا، کتنا شکر ادا کرے تو حق ادا ہو کہ اللہ نے ہاتھ ایسے عطا فرمائے ہیں کہ جن کا ذکر ہم گھر میں ماؤں بہنوں کے درمیان کر سکتے ہیں۔ ایسے ہادی عطا فرمائے ہیں اللہ نے کہ جن کا ذکر ہم اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے کر سکتے ہیں، اور ایسی فضیلتوں کے مالک ہیں۔ زمانہ چاہے نبی بن کے آیا، چاہے زمانہ رسول بن کے آیا، چاہے لوگ ولی بن کے آئے، ہر بندہ بھائی جان حق کی تلاش میں رہتا، حق ان کی تلاش میں رہتا تھا۔ اور جہاں پہ آل محمد نے حق کو نہیں ڈھونڈا، حق نے آل محمد کو ڈھونڈا۔ میں دلیل دے دیتا ہوں، ایسے بادشاہ ہیں جہاں پہ مسکرائے بھجن مسکرانا حق ہو گیا، جہاں پہ روئے رونا حق ہو گیا، جو بات کہہ دی وہ حق ہو گئی، جہاں پہ کھڑے ہو گئے وہ حق ہو گیا، جہاں پہ سو گئے وہ حق۔ زمانے نے اپنی نمازوں میں اضافہ کر لیا، جن نماز نیند سے بہتر ہے۔ جاؤ ایک بادشاہ سویا پڑا ہے، اسے اٹھاؤ، وہ اٹھ کے کہے گا کیوں اٹھایا؟ وہ کہیں گے بادشاہ اٹھایا اس لیے ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ بادشاہ ایک ہی بات کہے گا، نا نا نا، آج میرا سونا نماز سے افضل ہے، آج علی کا سونا نماز سے افضل ہے۔ اور ایسا سویا علی کہ اللہ کو سونا پسند آیا۔ اللہ نے کہا اے سونے والے سونا بیچے گا؟ فرمایا اگر خریدنے والا تو ہے تو بیچوں گا۔ کیا قیمت ہے؟ فرمایا کم سے کم اگر دے تو جنت لوں گا۔ جس کے سونے کی قیمت جنت ہو، اللہ جانے اس کے جاگنے کی قیمت کیا ہوگی۔ شاباش شاباش جو ہاتھ اٹھ رہے، جہاں چل دیے وہاں چلنا حق، بھجن جہاں پہ لکھ دیا وہاں پہ لکھنا حق۔ زمانے میں سازش یہ کی کہ اس گھر سے ممبر لے لیا، لیکن جب یہ حکومت سنبھالنا تو پھر حکومت لے کے آئے علی بادشاہ کے پاس۔ اب زمانے کی اگلی سازش یہ تھی کہ کسی طرح علی کو ہٹا کے جو آل محمد کے پاس چوتھا منصب بچا تھا، یہ منصب بھی چھین لیا جائے۔ کیا کہنے حسن ابن علی کے،
کیا کہنے حسن تیری حکمت عملی کے، کیا کہنے حسن تیری ذہانت کے، تو نے دشمن سے کہا پرچی لے کے آ، میں شرطیں لکھتا ہوں۔ جب اس نے تقاضا کیا حسن سے کہ میرے ساتھ صلح کر، اور یاد رکھنا میری قوم کے نوجوانوں، میری قوم کے ابھرتے ہوئے ستاروں، میری قوم کے بچوں، حسن نے صلح نہیں کی، حسن سے صلح کی، حسین نے جنگ نہیں کی، حسین سے جنگ کی۔ بھائی جان کتنا علاقہ لکھتے ہیں جی، صرف برصغیر اور چائنا کا کچھ حصہ ایسا لکھتے ہیں جو امیر شام کی ملکیت میں نہیں تھا، باقی جتنا حصہ تھا وہ اس کی ملکیت میں تھا، اور جس کے پاس دنیا کا 3/4 حصہ تھا وہ ایک حسن کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، مجھ سے صلح کر۔ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا۔ حسن نے کہا جا لے آ، میرے سامنے شرطیں لکھوانا شروع کی۔ حسن نے کہا میری پہلی شرط یہ ہے، آج سے حاکم شام قرآن و سنت پہ عمل کرے گا۔ نہ بڑی شرط ہے، میں دلیل دیتا ہوں۔ بھائی جان میں آپ سے کہوں، میں آج رات اس لیے آؤں گا، اگر آپ مجلس کروائیں گے تو آپ تو مجھ سے کہیں گے نا کہ پہلے 4 دن بھی تو مجلس ہوئی ہے۔ جب حسن نے کہا آج سے تو قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا، یہ چپ ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے اس سے پہلے یہ قرآن اور سنت پہ عمل نہیں کرے۔ شاباش بھائی شاباش، بزرگوں سمجھ آ رہی ہے میری گزارش؟ اس سے پہلے حاکم شام قرآن اور سنت کا پابند نہیں تھا۔ اسے اس کے ساتھی نے نا بازو پکڑ کے ہلایا، اس نے کہا اتنی جلدی ہے تجھے حکومت کی، حسن سے لکھوا کہ تو قرآن و سنت کے ساتھ سیرت شہرین پہ بھی عمل کرے گا۔ اس نے کہا حسن میں قرآن و سنت کے ساتھ سیرت شہرین پہ بھی عمل کروں گا۔ حسن نے کہا جو میں بولنا نہیں چاہتا تھا وہ تو نے بول کے مانا، جو میں دینا نہیں چاہتا تھا وہ تو نے بول کے مان لیا۔ اگر مجمع میرے ساتھ کھڑا ہو، حسن کا جواب نہیں، حاکم کی شکست ہے۔ حسن نے کہا میں نے کہا تھا تو قرآن و سنت پہ عمل کرے گا، تو نے علیحدہ سے سیرت شہرین کا مطالبہ کر کے بتا دیا کہ سیرت شہرین قرآن و سنت کے مطابق نہیں۔ اس کا مطلب سیرت شہرین قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، چونکہ اگر مطابق ہوتی تو اسے علیحدہ سے ماننے کی ضرورت نہیں تھی۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی جان؟ لیجئے جی، حسن نے حاکم کو تخت اس لیے دیا تاکہ کل کو زمانہ یہ نہ کہے حسن کو بھی حکومت کی ضرورت ہے۔ حسن نے کہا کیا؟ جنت کے مالک کو حکومت کا لالچ؟ لے میری جوتی کا صدقہ لے۔ اس نے حسن بادشاہ کو اپنے دربار میں بلایا ہے، کتنے دورے حسن بادشاہ کے لکھے گئے ہیں شام کے۔ اسے جب بلایا نا اب شاید مناتی ہونے لگی، اور آپ بول رہے ہیں رسول کا بیٹا آ رہا ہے۔ بھائی جان رسول کا بیٹا، علی کا بیٹا، بطول کا بیٹا آ رہا ہے۔ اس نے کہا اعلان کرواؤ حسن آ رہا ہے، حسن آ رہا ہے، حسن آ رہا ہے۔ اب اعلان کرنے والے تیری زندگی ہو، کیا تو نے اعلان کیا؟ اس نے کہا کوفیو آج ہمارے درمیان مجسمہ شرافت، وارث رسالت، وارث نبوت، وارث ولایت محمد کا بیٹا حاکم کے دربار میں آ رہے، جس نے زیارت کرنی ہو حسن کے دربار میں آ رہے۔ جس نے زیارت کرنی ہے دربار میں، اب دربار میں بیٹھ کے نا اپنی حکمت عملی بنا رہا تھا۔ کہنے لگا جب حسن آئے نا کسی نے اس کے تعظیم نہیں کرنی، دوسرا اس نے کہا کوئی بھی یہ پردہ نہیں ہٹائے گا تاکہ جب حسن گزرے نا تو اسے جھک کے گزرنا پڑے، اور میں کہوں گا میرے دربار میں حسن جھک کے آیا تھا۔ خدا بڑا کارساز ہے جی، خدا جسے عزتوں سے نوازے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جب حسن آئے نا دربار میں یوں ہوا کا جھونکا آیا، ہوا کے جھونکے کا آنا تھا، پردہ اٹھا، حسن بادشاہ سیدھے تشریف لے گئے، حسن کو جھکنے کی ضرورت نہیں پڑی۔
اور جس نے کہا تھا نا حسن کی تعظیم کے لیے کوئی نہ اٹھے، ایسا جلال تھا علی کے بیٹے کا دربار میں پہلا قدم آیا تھا، سب سے پہلے جس بندے نے اٹھ کے تعظیم کی وہ حاکم ہو گیا۔ سب سے پہلے حسن کے چہرے کو دیکھ کے جو بندہ اٹھا یہ حاکم خود تھا۔ اس نے دربار کے اندر نا اپنی اوقات دکھائی، اس نے حسن کے سامنے قیمتی تحفے رکھے۔ اسے یہ تھا کہ حسن جلدی سے اٹھائے گا۔ حسن نے کہا یہ کیا؟ کہتے حسن لے مہندہ کا بیٹا۔ بات ذہن میں رہے، اس نے کہا میں ہندہ کا بیٹا ہوں۔ جب حسن کی منادی ہوئی نا شہر کوفہ میں، کوفہ کے اندر بھائی جان ایک موچی رہتا تھا، موچی گھر میں گیا، اس نے اپنی زوجہ سے کہا، اسے کہا دیکھ رسول کا بیٹا آ رہا ہے، علی کا بیٹا آ رہا ہے، بطول کا بیٹا آ رہا ہے، لیکن غربت ایسی ہے دینے کو کچھ نہیں ہے۔ بیوی نے کہا اچھا تو کچھ نہ کر، تو ایک جوتا تیار کر، میں ساری رات نماز پڑھ کے دعا کروں گی، اللہ کرے حسن ہمارے تحفے کو قبول کر لے، اللہ کرے حسن ہمارے تحفے کو قبول کر لے۔ بازار میں جب دربار میں موچی نے حسن کے دیے ہوئے تحفے حسن کو دیکھے نا تو یہ تھوڑا سا شرمندہ ہوا، تھوڑا سا پریشان ہوا کہ اتنے قیمتی تحفے حسن کے سامنے پڑے ہیں، پتہ نہیں حسن میرے تحفے لے گا بھی نہیں، حسن میرا جوتا لے گا بھی نہیں۔ یہ نکلتا دربار میں سب سے آخر میں پہنچا، حسن نے دور سے آواز دی، حسن کا پیچھے جو چھٹتا ہے تو جوتا لے کے یہاں آئے گا یا میں پاؤں لے کے وہاں آؤں؟ جوتا لے کے یہاں آئے گا یا حسن جوتے لے کے وہاں آئے؟ اس نے کہا سرکار یہی ہے جو کچھ ہے، بسم اللہ پڑھ کے حسن کے قدموں میں وہ نالین پہنائی۔ تب تک قیمتی نہیں تھی جب تک حسن کے پاؤں میں نہیں آئی، جب حسن کے پاؤں میں آئی تو قیمتی ہو گئی۔ دربار سے جانے لگا، حسن نے کہا رک 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 رک، تو نے مجھے دیے ہے تحفہ، یہ تمام تحفے جو اس غریب شام نے مجھے دیے ہیں یہ میری طرف سے تیرا انعام ہے، وہ زبان کاٹ کر کتوں کو نہ دے دوں جو علی کے علاوہ کسی کو امیر رہے۔ حسن نے کہا یہ تحفے جو غریب شام نے دیے ہیں یہ تحفے اٹھا تو لے جا، یہ تحفے اٹھا تو لے جا۔ حاکم کے چہرے پر پریشانی آئی، کہتے حسن اتنے قیمتی تحفے تو نے اسے دے دیے ہیں؟ حسن نے کہا تو نے کہا تھا میں ہندہ کا بیٹا ہوں، حاکم میری طرف سے میں زہرا کا بیٹا ہوں۔ میری طرف دیکھ، میں زہرا کا بیٹا ہوں۔ تمام تحفے جو ہے نا وہ موچی نے وصول کی، موچی تحفے وصول کر رہا تھا، کھا کے اسے کہا بادشاہ جاؤں، جانے لگا۔ حسن نے پیچھے سے آواز دی، حسن نے کہا تجھے ابھی میں نے کچھ نہیں دیا، یہ تو تجھے غریب شام نے دیے ہیں، کیا میں حسن ضمانت دیتا ہوں میں تیری جنت کا ضامن ہوں، اور گھر بیٹھے تیری زوجہ کے لیے بھی خوشخبری ہے، اسے کہنا حسن نے مجھے بھی جنت دی ہے۔ شاباش، حسن نے مجھے بھی جنت دی، حسن نے تجھے بھی جنت دی۔ اب بادشاہ حسن نے یہاں پہ خطبے دیے، میرا دل ہے کہ آج کی مجلس یہاں پہ نہیں عرش پہ بیٹھنے پڑی جائے۔ آج شاہ نجف سے حسن کی صدا علی والے نجف پہ جانی چاہیے۔ پھر میں چاہوں گا کہ آپ نے منزل کمال کو سنا، جب حسن اٹھے نا دربار میں اب یہ پریشان بیٹھا، کیونکہ جب سے حسن آیا تھا تب سے اس کے تمام حربیں ناکام ہو رہے ہیں۔ اب اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حسن کی اگلی حکمت عملی کیا ہو۔ حسن بادشاہ منبر پہ آئے، اب اس کی ایک اور سازش تھی، اسے کہا تھا جب حسن آئے خطبے کے لیے تم سب جو ہیں اپنے اپنے باپ دادا کی جگیریں گنواؤ، تم اپنے باپ دادا کی جگیریں گنواؤ گے حسن شرمندہ ہو جائے گا۔ حسن ابھی آ کے منبر پہ بھائی جان کھڑے ہوئے تھے، دور سے ایک بندہ بولا، اسے کہا میرے باپ کو جانتا ہے؟ اس نے کہا کون سے؟ یار کہاں سے لاؤں وہ لفظ؟ اس نے کہا وہ فلاں ابن فلاں۔ کہتے ٹھیک ہے تیری کچھ شکل ملتی ہے۔ اس نے کہا کیا ہے تیرے باپ کو؟ اس نے کہا میرے باپ کے پاس اتنی دولت تھی، اتنی جاگیریں تھی، اتنے گھوڑے تھے، اتنے اونٹ تھے۔ اس نے کہا تو میرا باپ کون سا کم تھا؟ میرے باپ کے پاس تو یمن میں جاگیریں تھی، میرے باپ کے پاس کوفے میں جاگیریں تھی، میرے باپ کے پاس شام میں جاگیریں تھی۔ بھائی جان یہ بولا
یہ بولا، یہ بولا، یہ بولا، یہ بولا، مطمئن کھڑا تھا زہرا کا لال۔ جب یہ سارے بول کے خاموش ہوئے ہیں نا، اس وقت جلال آیا حسن کے چہرے پہ۔ حسن نے کہا، او کوفیو، او شامیو، تم اس حاکم کے کہنے پہ، اس حاکم کے کہنے پہ مجھے اپنے باپ داداؤں کی جگیریں بتا رہے ہو؟ میں اس حاکم کو چیلنج کرتا ہوں، میں حسن اپنی ماں زہرا سے لے کے اپنی ماں حوا تک، اپنے باپ علی سے لے کے اپنے باپ آدم تک، ہر ماں کا کردار بھی پڑھتا ہوں، ہر باپ کا نام بھی بتاتا ہوں۔ اگر حاکم میں جرأت اور طاقت ہے، یہ اپنی ماں کا کردار میرے کان میں پڑے اور اپنے باپ کا نام میرے دوسرے کان میں پڑے۔ شاباش، شاباش۔ اگر جناب میں اپنی ماں کا کردار میرے کان میں بتایا، پریشان ہو گیا سارا کفر، پریشان ہو گئی منافقت۔ چلے جملہ بدل دیتا، خلافت پریشان تھی، امامت مطمئن کھڑی تھی امامت۔ جب حسن خطبہ دے رہے تھے نا، ایک بندہ سامنے سے اٹھا، لیکن بات نہیں ضائع کرنی، بہت بڑی بات آ گئی، اس بات پہ مجھے کسی کے پاس آ کے بھی داد لینی پڑی تو میں لوں گا، کیونکہ بڑی محنت والا جملہ ہے۔ بھائی جان، خدا کے لیے یہ جملہ ضائع مت کرنا، اور اگر سمجھ میں آ گئی یقین مانے طبیعتیں فریش ہو جائیں گی۔ اس کے بعد تم رات 2 بجے تک بیٹھو، 3 بجے تک بیٹھو، میری گارنٹی ہے کہ تمہیں تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ یہ کھڑا ہوا ہے، اس نے کہا، حسن بڑا تو علی علی کی بات کر رہا ہے، میں قسم اٹھاتا ہوں اگر علی میری زندگی میں ہوتا میں علی کو قتل کر دیتا۔ اتنی بات اس نے کی کہ اگر علی میری زندگی میں ہوتا میں علی کو قتل کر دیتا۔ اس وقت حسن کی آواز آئی، خدا لعنت کرے تجھ پہ، قتل تو تو نے اسے بھی نہیں کیا تھا جسے بیوی کے بستر پہ دیکھا تھا۔ شاباش، شاباش، آپ زندہ سلام۔ میں مطمئن ہوں، ایک خطیب کے اندر کی جو بھوک ہوتی ہے وہ میری پوری ہو چکی ہے۔ قتل تو نے اسے بھی کیا جسے تو نے بیوی کے بستر پہ دیکھا تھا، تو کرے گا میرے باپ علی کو؟ حسن نے کہا، او کوفیو سنو، میں خدا کا بااختیار بندہ ہوں، مجھے خدا نے تمام اختیار دیے، میرا بابا بھی بے ہے، میرا دادا بھی بے ہے، میرا نانا بھی بے ہے، میرا گھر طیب، میرا گھر طاہر، ہمارے گھر کو اللہ نے اختیار دیے۔ ہم چاہے مشرق کو مغرب کریں، ہم چاہے مغرب کو مشرق کریں، ہم چاہے آسمان کو زمین کریں، ہم چاہے زمین کو آسمان کریں، ہم چاہے مرد کو عورت کریں، ہم چاہے عورت کو مرد کریں۔ اتنا کہنا تھا، ایک نیچے پلیت اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا، حسن یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تیرا باپ بھی کہتا تھا میں مرد کو عورت کر سکتا ہوں، میں مرد کو عورت کر سکتا ہوں۔ حسن کبھی مرد عورت ہوا ہے؟ حسن فرماتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ عورت ہو کے مردوں میں آ گئی۔ اٹھا تھا نکل گئی، اٹھا تھا نکل گئی، سر کا امامہ سر کی چنری بن گئی۔ پریشان ہو کے حسن کے دربار سے بے عزت ہو کے، ذلیل ہو کے، رذیل ہو کے نکلی معذرت۔ جب نکلی ہے نا تو چند بندوں کے پاس گئی، حسن نے آواز دی، حسن نے کہا، نکل رہی ہے پریشان نہ ہو، تو مرد تھا تجھے عورت کیا ہے، گھر بیٹھی تو نہیں عورت کو تیرا مرد کر دیا۔ ہوئے 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 ہوئے۔ اور بھائی جان، یہ پہلا مسئلہ نہیں ہے جب انہوں نے حسن کی عصمت پہ سوال نہیں کیا۔ ایک دفعہ گزر رہے تھے مولا، ایک سفر سے گزر رہے تھے، سامنے غریب شام کا قافلہ آتا تھا۔ اس نے کہا، حسن میں تجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ حسن نے کہا، دیکھ پوچھ لے، پر یاد رہے میں علی کا بیٹا ہوں۔ نہیں حسن، بات یہ ہے کہ وہ تیرا بابا جو ہے نا وہ سلونی کا دعوے دار تھا، تو بھی دعویٰ کرتا ہے۔ حسن کا جملہ نہیں، ظالم کی شکست۔ حسن نے کہا، ہمارے چہرے بدلتے ہیں، دعوے نہیں بدلتے، پوچھ جو پوچھنا ہے۔ اب بھجن تائید کرنا جو بندہ جاہل ہوتا ہے وہ صرف جواب دینے میں بھی جاہل نہیں ہوتا، سوال کرنے میں بھی جاہل ہوتا ہے۔ اب یہ سوچنے لگا ہے
کیا کروں کیا کروں کیا کروں کیا کروں؟ زمین کا پوچھوں گا بتا دے گا، آسمان کا پوچھوں گا بتا دے گا، لوح محفوظ کا پوچھوں گا بتا دے گا، کیا پوچھوں کیا پوچھوں کیا پوچھوں؟ اچھا حسن یہ بتا، یہ جو تیری داڑھی ہے یہ سیدھی ہے، بھروی ہے، پیاری ہے، کالی ہے، لیکن یہ جو میری داڑھی ہے یہ ٹامی ٹامی ہے، ہلکی ہلکی ہے، گھنگریالی ہے۔ حسن مجھے اس کا جواب چاہیے۔ حسن نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے سورہ زلزلہ میں فرمایا جو زمینیں ہوں گی زرخیز، جو مٹیاں ہوں گی پاک، جو مٹیاں ہوں گی اچھی، وہاں پہ فصل ہوگی سیدھی، وہاں پہ فصل ہوگی بھروی، جیسے میری داڑھی ہے۔ اور جو زمینیں ہوں گی خراب، جو زمینیں ہوں گی کلر والی، جو زمینیں ہوں گی سیم والی، وہاں پہ فصل ویسے ہوگی جیسے تیری داڑھی۔ حسن فرماتے تیرا قصور نہیں، تیری مٹی پلی۔ تیرا قصور نہیں، تیری مٹی پلیت ہے۔ اچھا حسن ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہو گیا۔ چل ایک اور سوال میرے۔ اب پھر جاہر سوال کرنے کے لیے پھر پریشان ہو گیا، کہتے اچھا یہ جو کھجور ہے اس کھجور پہ کتنی کھجوریں لگی ہوئی ہیں؟ مجھے عزت حسن کی قسم حسن نے دیکھا بھی نہیں۔ حسن نے کہا اس کھجور پہ، کہتے اس کھجور پہ؟ حسن نے کہا 3313۔ شاباش شاباش شاباش، جو ہاتھ اٹھے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی خدا خیر کرے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ مل کے حیدری۔ شاباش۔ 3313۔ کہتے ایک منٹ رک حسن، 3313 ایسے نہیں، تو کیا سمجھتا ہے میں جانے دوں گا؟ میں گنواؤں گا۔ حسن نے کہا گنوا، میں وہاں پہ کھڑا ہوں۔ مطمئن امامت کھڑی پریشان خلافت کو دیکھ رہی ہے۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا ہے کہ کھجور نیچے گراؤ۔ کھجوریں نیچے گری۔ اس نے کہا گنتی شروع کرو۔ سپاہی گن رہے تھے، یہ پریشانی کی حالت میں ٹہل رہا تھا۔ گنتی شروع ہوئی، سپاہیوں کے قریب آیا، کتنی ہوئی؟ انہوں نے کہا 3313۔ بابا جی بزرگوں دعا کرنا، 3313۔ سپاہیوں سے کہتے ہیں کچھ بھی کرو، یا ایک بڑھاؤ یا ایک گھٹاؤ۔ انہوں نے کیا کریں؟ ہم بڑھاتے ہیں جو بڑھتی نہیں، ہم گھٹاتے ہیں جو گھٹتی نہیں۔ اتنا سننا تھا، یہ اپنا گھوڑا لے کے ایک طرف سے چلا، اس کے پیچھے حسن نے اپنا گھوڑا دوڑانا شروع کیا۔ حسن نے جا کے پیچھے سے پکڑا۔ حسن نے کہا او غریب شاہ، تو نے مجھ سے سوال کیا تھا، میں نے تجھے جواب بتایا، اب مجھے بتا کے تو جا، تو ہارا یا میں جیتا، تو جھوٹا یا میں سچا؟ کہتے حسن میں جانتا ہوں تیرا نانا بھی غیب جانتا تھا، تیرا بابا بھی غیب جانتا تھا، میں جانتا ہوں تمہیں غیب سے بتا دی ہوگی۔ حسن کہتے جاہل، تو کیا سمجھتا ہے میں نے علم غیب سے بتایا ہے؟ حسن کہتے ہیں میں نے انہیں حکم دیا اتنی ہو جاؤ، میرے حکم کا سننا تھا، یہ ہو گئی۔ اسی دربار سے جب یہ نا ایک اور بندہ جو دربار میں تو نہ اٹھا پایا، دربار سے گھر گیا نا تو بڑا پریشان، یار کیا بات کر دی حسن، کیا کمال کر دیا حسن، مرد کو عورت کر دیا، یہ ضرور کوئی نہ کوئی جادو، ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی مرد عورت ہو۔ پریشانی کی حالت میں بیٹھا ہے، بیوی نے کہا کیا پریشانی ہے؟ کہتا کوئی پریشانی نہیں، بس ایک جادو دیکھ کے آیا ہوں، اب اس کا علاج سننا جو حسن کی فضیلت کو جادو کہہ رہا ہے۔ بیوی نے کہا اچھا زیادہ سوچا مت کر، یہ بالٹی اٹھا، میں مچھلی صاف کر رہی ہوں، دریا پہ چلا جا اور پانی لے کے آ۔ پریشانی کی حالت میں سارے راستے پتہ نہیں حسن نے کیسے کر دیا، پتہ نہیں حسن نے کیسے کر دیا۔ جو ہی پہنچا نا دریا کے کنارے، کہتا ہے گرمی بڑی ہے، پہلے نہاتا ہوں پھر پانی بھر کے لے جاؤں گا۔ بھائی اس نے پانی کے اندر چھلانگ ماری، جب تک پانی کے باہر تھا یہ تھا، جب پانی سے نکلا تو تھی۔ ہوئے 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 ہوئے، ویسے میں امید نہیں کر رہا تھا کہ اس بات کو اتنا سمجھو گے۔ باہر تھا تو تھا، اندر سے نکلی تو تھی۔ حسن کے کمال کا معجزہ، عورت بن کے نکلی، پریشانی کی حالت میں بالٹی کو دیکھ رہی ہے، اب ادھر واپس نہیں آئی کہ لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی، دوسری طرف نکل گئی۔ کنارے پہ ایک ملا ملا، ملا کے ساتھ شادی کی، حسن کی نارائن قصد کا 7 بیٹے ملے، 14 سال کا وقت گزر گیا، 14 سال کا عرصہ گزرا۔ اب یہ کہہ رہے اب حسن پہ شک نہیں کروں گی، اب کبھی حسن پہ شک نہیں کروں گی۔ وہ جو حسن کہتا تھا نا کہ جب میرا نانا معراج پہ گیا ہے
تو وہ جو پانی چل رہا تھا نا وہ واقعہ چل رہا ہوگا، جو بستر گرم تھا نا وہ واقعہ گرم ہوگا، وہ جو کنڈی ہل رہی تھی نا وہ واقعہ ہل رہی ہوگی، اور جو وہ مرد عورت بنا تھا نا وہ واقعہ بنی تھی۔ 14 سال اس نے ایک ملاک کے ساتھ زندگی گزار لی، 7 بچوں کو پیدا کیا۔ 14 سال بعد ایک دن سوچا کہ دریا پہ جاتی ہوں، کپڑے دھو کے آتی ہوں۔ 14 سال بعد سر پہ کپڑوں کا ٹوکرا رکھا، دریا کے کنارے آئی، سوچا گرمی ہے پہلے نہا لوں۔ پانی میں چھلانگ لگائی، جب تک لگائی تھی، جب پانی کے اندر سے نکلا تو تھا معجزہ سنا حسن بادشاہ۔ پانی کے اندر سے نکلا تو سامنے کنارے پہ اپنی رکھی ہوئی بالٹی نظر آئی۔ شاباش بھائی شاباش، اپنی ہی رکھی ہوئی بالٹی نظر آئی۔ بالٹی کو دیکھ کے کہتا ہے پانی لینے آیا تھا، کیا کیا کر بیٹھا؟ پریشان ہے، سوچ رہا ہے 14 سال گزر رہے ہیں، پتہ نہیں میرا گھر کیسا ہوگا، پتہ نہیں لوگ کیسے ہوں گے، پتہ نہیں میرے بچے کیسے ہوں گے، ہو سکتا ہے میری روجا نے شادی کر لی ہو۔ یہ پانی بھر کے بالٹی اٹھا کے رستوں سے چل رہا ہے، جیسے رستے چھوڑ کے گیا تھا ویسے رستے تھے، جیسے لوگوں کو کام کرتے چھوڑ کے گیا تھا ویسے لوگ کام کر رہے تھے۔ اپنے دروازے پہ آئے نا تو دیکھا کنڈی ہل رہی تھی۔ شاباش، اپنے دروازے پہ آئے نا کنڈی ہل رہی تھی، گیا دیکھا سامنے بیوی ویسے بیٹھی ویسے ہی لباس میں نا مچھلی صاف کر رہی تھی۔ جب گیا تب بھی پریشان تھا، جب آیا تب بھی پریشان۔ بیوی کہتی ہے ہوئی نہیں تیرے پریشانی دور؟ اس کے قریب ہو کے آہستہ بہت مہربانی، ہوئی نہیں تیری پریشانی دور؟ اس کے قریب گیا، قریب جا کے اب سمجھنا، سے جا کے کہتا ہے مجھے ایک بات تو بتا، مجھے کتنی دیر ہوئی ہے گئے ہوئے؟ مجھے نہ بولنا کسی کو پتہ نہ چلے، مجھے صرف اتنا بتا مجھے کتنی دیر ہوئی ہے گئی ہوئی؟ بیوی کہتی ہے مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے رستے سے لوٹ آیا ہے، آج تو اتنی جلدی آیا ہے جیسے رستے سے لوٹ آیا ہے۔ کہتا ہے کچھ تو حیا کر، میں نے 7 بچوں کو جنم دیا ہے۔ بیوی کہتی ہے اچھا ایک منٹ مجھے یہ بتا، کہیں تو حسن کو تو نہیں بھونکا تھا، کہیں تو حسن کو تو نہیں بھونکا تھا، کہیں تو حسن تو نہیں بھونکا تھا؟ کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے ساتھ دربار میں چل، مجھے حسن سے معافی لے۔ اب جو دوسری عورت تھی، جو پہلے بھجن عورت بنی، جو علاقے کے معزز بندے ہوتے ہیں، تعلقات والے بندے ہوتے ہیں، ان کے پاس گئی، مجھے حسن سے معافی لے کے، مجھے حسن سے کہو مجھے معاف کرے، مجھے دوبارہ سے مرد بنائے، یہ عورتوں والی زندگی جو ہے نا یہ میں جی نہیں سکتی۔ اکٹھے ہو کے بندے حسن کے قریب آئے، دربار سے نکل رہے تھے بادشاہ حسن۔ کیوں آئی ہے؟ سرکار معافی چاہیے۔ حسن نے کہا کوئی معافی نہیں، تو ہے حجت کے اختیار کی منکر، تیرے لیے معافی کوئی نہیں ہے۔ اور حسن نے فرمایا ابھی تو نے سزا دیکھی ہی نہیں، ابھی تیری شادی ہوگی، تیری شادی کے بعد تجھ سے ایک بچہ ہوگا جو نہ عورت ہوگی، جو نہ مرد ہوگا، جو گلیوں میں ناچ کے چیخ چیخ کر زمانے کو بتائے گا او دنیا والوں کچھ بھی کہہ لینا، کبھی بھی آل محمد سے مذاق۔ کچھ بھی کر لیں، آل محمد سے کبھی مذاق نہ کر۔ مطمئن کھڑا ہے زہرا کے لال نے کوفیوں کو مخاطب کیا، جرأت سننا میرے بادشاہ، جرأت نے کہا او کوفیوں، ہمارا تقابل کرتے ہو، ہم سے مقابلہ کرتے ہو، تمہیں کیا پتا میں حسن کون ہوں؟ آؤ زمانے کو بتانا چاہتا ہوں کہ حسن بادشاہ کون ہے۔ حسن نے فرمایا اس نے دنیا والا قائد علم جلیل کا بیٹا ہوں، میں فخر انبیاء کا بیٹا ہوں، میں فخر اولیاء کا بیٹا ہوں، سلطان الاولیاء کا بیٹا ہوں، اس کا بیٹا ہوں جس نے سورج کا روز شوق سے تغیر کے سفر پہ معمور کیا تھا، اس کا بیٹا ہوں جس نے آدم کی مٹی کو گوندا تھا، اس کا بیٹا ہوں جس نے آدم کو دنیا میں بھیجا تھا، اس کا بیٹا ہوں جس نے آدم کی توبہ قبول کروائی تھی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ادریس کو علم بانٹنے پہ معمور کیا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے نوح کے سفینے کو نجات سے نکالا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ابراہیم کے جنگل کو گزار دیا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے اسماعیل کی گردن پہ رکھی ہوئی چھری کی دھار کو خیال کے دھارے میں بدلا تھا،
ہوں جس نے یعقوب کی آنکھوں کو بینائی دی تھی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے یوسف کو کنویں سے نکالا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے یوسف کو تخت دیا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے کھانے کے لیے پہاڑ سے اونٹنی نکالی تھی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے مریم کو منصب بندگی دیا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جو عیسیٰ کو تختے سے تخت پہ لایا، اور زمانے والوں سن لو، میں اس کا بیٹا ہوں جو رسول کا وارث ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو کل ایمان ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو ہر حال میں واجب ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو کل سیان ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو سجدہ ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو نماز و قیام ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو رکوع و سلام ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے آسمان شادی حال بنتا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا اللہ نکاح حال بنتا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سسر رسول بنتا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا شاگرد جبریل بنتا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی دلہن رسول بنتی ہے، اور تم لوگ حسن کا مقابلہ کرتے ہو، میں وہ ہوں جس کا باپ عشیر میں محمد کی نصرت کا وعدہ کرتا ہے، میں وہ ہوں جس کا باپ امان پہ وعدہ کرتا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو بدر کا فاتح ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے عہد میں ذوالفقار آئی تھی، میں اس کا بیٹا ہوں جو خندق میں کل ایمان بنا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے عمر ابن عبداللہ کو قتل کیا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے عمر سے حیدر اکھاڑا تھا، اور زمانے والوں سنو، میں سلیم فراق کا بیٹا ہوں، میں صراط مستقیم کا بیٹا ہوں، میں بلند مقام کا بیٹا ہوں، میں بلند پرچم کا بیٹا ہوں، میں مخدوم اعظم کا بیٹا ہوں، میں عیسیٰ زمان کا بیٹا ہوں، میں فانی اعظم کا بیٹا ہوں، میں وارث ہوں کے اول کا بیٹا ہوں، میں وارث ہوں کے اول کا بیٹا ہوں، میں وارث نور اول کا بیٹا ہوں، میں وارث شکل اول کا بیٹا ہوں، میں وارث عقل اول کا بیٹا ہوں، میں وارث جسم اول کا بیٹا ہوں، میں اسرا کا بیٹا ہوں جو شب معراج پردے کے باہر بولا تھا، اور میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو شب معراج پردے کے اندر آپ زندہ سلامت اس کا بیٹا جو شب معراج پردے کے اندر بولا، اور اس کا بھی بیٹا بھائی جان جو شب معراج پردے کے بعد بولا۔ آج ہے ایک بادشاہ کے بیٹے کا تبوک، مصائب نہیں، ایک جملہ فضائل جناب ابی قاسم کی جملہ، ایک ہی جملہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ ذکر مصائب ہے۔ جب قاسم یہ نا میدان میں حسن کا بیٹا شبیہ حسن ثانی جب گئے نا میدان کے اندر، جب گئے تو میدان میں ایک رجس پڑا جاتا تھا، اس میں اپنا نام بتایا جاتا تھا، اپنا شجرہ بتایا جاتا تھا، اپنی طاقت بتائی جاتی تھی۔ جب اس کمینے عمر صاحب نے پوچھا نا کہ قاسم تیری کتنی طاقت ہے، نے کہا تجھے طاقت بتانے کا فائدہ نہیں، میری طاقت کا اندازہ لگانا ہے تو اتنا سن لے، میں حسن کا بیٹا ہوں۔ اگر تو نے میری طاقت پوچھ لی ہے تو تیری طاقت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں حسن کا بیٹا ہوں۔ مجھے کہتے ہیں تم یہ بتا کتنوں کے ساتھ لڑ سکتا ہے، کتنوں کو مار سکتا ہے، کیسے تیر چلاتا ہے، کیسے تلوار چلاتا ہے، کیسے نیزہ چلاتا ہے۔ تو یہاں پہ کہہ رہے میں حسن کا بیٹا ہوں، تو یہاں پہ کہہ رہے میں حسن کا بیٹا ہوں۔ یہ کوئی بات کرنے کے لیے حسن نے کہا میری طاقت سننی ہے تو ذہن میں رکھ، میں ہوں حسن کا بیٹا۔ اگر میں اپنے باپ سے چلان پہ آ گیا، میں حسن ایک خود کہوں گا، تیرا 9 لاکھ مرد 9 لاکھ تیرے 9 لاکھ مردوں کو 9 لاکھ عورتوں میں تقسیم کر دوں گا، اتنی طاقت رکھتا ہوں۔ عام انتخاب نہیں تھا حسین بادشاہ کا۔ حسین نے کربلا میں جتنے ساتھ لے کے گئے وہ سارے گوہرے نایاب تھے۔ دراصل بھائی جان حسین کا بھی ایک اپنا معیار انتخاب ہے۔ حسین اپنے ساتھ سچوں کو لیتا، حسین مجمع اکٹھا نہیں کرتا، حسین چراغ بجھا بجھا کے اٹھاتا ہے۔ حسین کو چاہیے حسین اٹھانے پہ آئے تو کسی کو بھی اٹھا سکتا ہے، بلانے پہ آئے تو خور کو بھی بلا لیتا ہے۔ اور دوسرا حسین کے معیار کے کیا کہنے، حسین نے جسے بھی بنایا رحمت اللہ نہیں بنایا، رضی اللہ نہیں بنایا، حسین صرف علیہ السلام۔ ایسا انسان ساتھ کاریگر ہے، اس کے کارخانے میں تم جیسا بھی مرد دو گے یہ علیہ السلام بنا کے نکالو۔
شرط یہ ہے کہ حسین کے معیار پہ پورا ہوتا، اپنے معیار کو بلند رکھو۔ آج زمانہ شکوہ کرتا ہے کہ حسین ہمیں کربلا میں نہیں بلا، کربلا کی کہانی آج بھی بالکل ویسی ہے۔ تم اپنے آپ کو اس معیار پہ لے آؤ، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں سے معجزہ ہوگا اور حسین تمہیں بلا لے گا۔ حسین نیت، ہمیشہ نیت کی متلاشی ہے، ہمیشہ نیت والا بندہ چاہتا ہے۔ حسین اگر بندے اکٹھے کرنے پہ آ جاتے ہیں، حسین ساری دنیا کو اکٹھا کر لیتے۔ حسین اگر لڑنے پہ آ جاتے، حسین ظافر کو ملا لیتے۔ اور اگر صرف لڑنا ہی ہوتا تو حسین کا ایک عباس 9 لاکھ پہ بھاری، لیکن حسین نے لڑنا نہیں، اس لیے حسین نے جو اپنے سچے ساتھی تھے وہ حسین نے خط لکھ کے بھی بلائے۔ جب تھا نا 9 محرم کا دن، 9 محرم کے دن جب فوجیں اکٹھی ہوئی ہیں، بی بی زینب عالیہ چلتی ہوئی بھائی کے خیمے میں آئی، بھائی کے خیمے میں آ کے کہتی ہے حسین میں پرسوں سے دیکھ رہی ہوں فوجیں اکٹھی ہو رہی ہیں، لیکن حسین میں مطمئن تھی، میں پریشان نہیں، پتہ نہیں حسین ایسا کیا ہے جب سے میں نے سنا ہے نا کہ کربلا میں شمر آ گیا، پتہ نہیں حسین کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے۔ دیکھ حسین وہ اپنوں کو بلا رہا ہے، تیرا بھی کوئی اپنا ہے تو تو بھی بلا لے۔ حسین فرماتے عالیہ میرا ایک معیار ہے، اس معیار پہ اترتا تھا، میں نے وہ سارے بلا لیے۔ بھی کہتی حسین نظر دوڑا کوئی تو ہوگا۔ حسین فرماتے ہاں بصرہ میں میرا ایک ساتھی ہے، کیوں بلایا نہیں؟ حسین فرماتے بلایا اس لیے نہیں کہ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی، تازہ تازہ شادی ہوئی ہے، بوڑھی ماں کا اکیلا سہارا۔ بی بی کہتی ہے حسین تو خط لکھ، اگر تو تیرے معیار پہ پورا اترتا ہے میں وعدہ کرتی ہوں میں زینب عالیہ دستخط کروں گی، ضرور آئے گا۔ حسین فرماتے ہیں ٹھیک ہے عالیہ اگر تو کہتی ہے تو میں خط لکھتا ہوں۔ حسین نے خط لکھنا شروع کیا، خط لکھ کے حسین نے خط کو بند کیا۔ حسین نے اپنے ایک ساتھی جان کو بلایا، جان جی مولا الیہ میرے قریب آ۔ جان قریب آئے نا، ہاتھ کھولنا بیٹھے، جتنے بندے ہاتھ پہ بیٹھے مصائب ہے کوشش کرنا یہ بھائی کے ہاتھ کھلوانا مہربانی سے۔ جی بادشاہ، فرمایا یہ خط لے جا، بصرے میں سعید بن عبداللہ بصری ہوگا، اس سے جا کے کہنا حسین کا قاصد کربلا سے حسین نے یہ خط۔ جان نے خط پکڑا ہے نا، خط پکڑ لیا جان نے، حیدر بھائی خط پکڑ کے نا پتہ نہیں کیا ہوا کہ جان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، دلوں کی جاننے والوں نے جان کی طرف دیکھا، فرمایا جان کیوں پریشان؟ کہتا مولا بات یہ ہے کہ میرا رنگ کالا ہے، میرا خون سیاہ ہے، لمبے سفر پہ آپ مجھے بھیج رہے ہیں، شاید آپ نہیں چاہتے کہ میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، لیکن مولا کوئی بات نہیں، آپ کا حکم ہے میں جاتا ہوں۔ حسین فرماتے ہیں میں صدیقہ ماں کا سچا بیٹا ہوں، میں حسین تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں بصرہ اور کربلا کے سفروں کو سمیٹ دوں گا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کربلا کی خاک میں جہاں پہ اکبر کا خون ہوگا وہاں پہ تیرا خون ہوگا، جلدی کر۔ یہ نکلا ساری رات جان کی سفر میں نکلا، سمجھ آ رہی بات؟ فجر کا وقت ہے، اس وقت جب قدیم پرانے شہر ہوتے ہیں ان کے دروازے ہوتے ہیں، فجر کے وقت جب جان پہنچا ہے دروازہ شہر کا بند، فجر کی نماز اس نے بند دروازے کی باہر پڑھی، تھوڑی سی صبح ہوئی شہر کا دروازہ کھلا، جو پہلا بندہ اندر داخل ہوا وہ حسین کا قاصد۔ لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں سعید بن عبداللہ بصری کا گھر کون سا ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں گلی فلاں چوک فلاں موڑ، اس سے سیدھا جانا سامنے سعید کا گھر۔ چلتا چلتا جان سعید کے دروازے پہ پہنچا، ادھر بھجن سعید کے گھر کے حالات ہیں، صبح کی نماز پڑھ کے آیا نا سعید تو دیکھا مصلے پہ ماں بیٹھی رو رہی، روتی ماں کے قریب آئے، کہتے ہیں اماں کچھ ہوا ہے؟ بی بی فرماتی نہیں سعید ہوا کچھ نہیں، لیکن یہ جو رات گزری ہے اللہ جانے سعید بڑی کوئی بھاری رات تھی۔ کہتے ہیں اماں ہوا کیا ہے؟ بی بی کہتی مجھے خواب میں محمد کی بیٹی نظر آئی، کہتے ہیں اماں تجھے خواب میں محمد کی بیٹی کی زیارت ہو رہی ہے اور تو کہہ رہی ہے بھاری رات ہے۔ بی بی کہہ رہی ہے سعید ویسی زیارت نہیں ہوئی جیسے تو سوچ رہے، اللہ
جانے پیروں کو کیا ہو گیا، سیدوں کو کیا ہو گیا، میں نے خواب میں دیکھا ہے سجن میرا ہے محمد کی بیٹی بال کھلے ہوئے، اللہ مان اللہ مان۔ اور سعید میرے ذہن میں محمد کی بیٹی کا کھلے بالوں کے ساتھ رونا، سعید یہ اچھی علامت نہیں ہے، سعید ذرا پتہ کر کے وہاں مدینے میں خیر ہے۔ اتنا بے باتیں جاری تھی کہ سامنے دروازے پر دستک، سعید ماں سے کہتا ہے میں دروازے سے ہو کے آیا، اس نے دروازہ کھولا، اترا نہیں ہے جون، وہیں پہ کھڑا ہے، سلام کیا، سعید نے کہا میرا بھی سلام، جی قاصد ہوں، کس کا قاصد؟ حسین بن علی کا، اللہ کرے میں سمجھا جاؤں، اللہ کرے میں سمجھا جاؤں۔ حسین ابن علی کا نام لیا نا، دروازے پہ کھڑا تھا، دوڑ کے اس کے قریب آیا، اس نے آگ گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا، کہتا ہے مجھے معافی دے دے، مجھے پتہ نہیں تھا تو حسین کا مہمان ہے، اگر تو حسین کا مہمان ہوتا تجھے اتنا انتظار نہ کروانا پڑتا، چل تجھ سے کوئی پردہ نہیں، میرے گھر میں آ، میں تجھے شربت پلاؤں، اللہ کا واسطہ ہے میرے گھر میں آیا ہے، گرمی کا موسم ہے، شربت پی کے جانا۔ شربت کا نام آیا، جان طرف سے کہتا ہے آج تو کوثر بھی پلائے گا تو جان نہیں پیے گا، کہتا ہے کیوں پیے گا، کہتے وہ جو کوثر کے وارث ہیں وہ پیے۔ اور سعید میں کیسے پانی پیوں، حسین کا اصغر پیاسا، اور حسین کا اکبر پیاسا۔ خط دیا، کہتے یہ خط دیا حسین بادشاہ نے، اور ساتھ 3 پیغام دیے۔ پہلا پیغام بادشاہ نے یہ دیا کہ سعید آنا ہو تو 10ویں کے دن آنا، نہ آنا چاہو تو ناراضگی کوئی نہیں۔ تیسرا پیغام یہ ہے کہ جب گھر سے نکلو میں کربلا کے فاصلوں کو سمیٹ دوں گا، اگر اسے اشور آ سکو تو ٹھیک ہے، ورنہ قیامت کی شب سے قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ اتنا سننے کے بعد جب سعید چلا گیا گھر کی جانا، پیچھے سے روکا جان کو روتے ہوئے کہا تو نے 3 پیغام حسین کے لیے ہے، چوتھا پیغام تجھے تیرے استاد عباس کا ہے، عباس نے کہا تھا میرا پیغام سعید کے کان میں دینا، سعید نے جا کے کان جان کو قریب کیا، جان نے کہا عباس تیرا تھا، سعید تجھے خدا کا واسطہ خط بازار میں نہ کھولنا، اللہ کا واسطہ خط بازار میں نہ کھولنا، کمرے میں جا کے گھر میں جا کے خط کو کھولنا۔ سعید خط لے کے گھر آیا، ماں نے پوچھا سعید کون تھا؟ ماں قاصد، کس کا قاصد؟ حسین بادشاہ کا قاصد۔ حسین بادشاہ کا نام آنے نا ایک دفعہ تعظیم کے لیے اٹھی اور پھر بیٹھے، کہتی سعید جب میں پچھلے سال گئی تھی نا، اکبر جوان ہو گیا تھا، اس کی شادی کی باتیں کر رہے تھے، مجھے لگتا ہے اکبر کی شادی کا خط ہے۔ سعید میرا بڑا دل تھا کہ بادشاہ ہمیں شادی پہ بلائیں، لیکن وہ دنوں کی جاننے والے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے سن لی ہے۔ اچھا سعید ابھی خط نہ کھولنا، تیری 3 بہنیں نماز پڑھ چکی ہے، انہیں بلا، ان کے سامنے خط پر۔ سعید نے 3 بہنوں کو بلایا، ماں کے ایک پہلو پہ بیٹا بیٹھ گیا، ایک پہلو پہ 3 بیٹیاں بیٹھ گئی، بسم اللہ پڑھ کے سعید نے خط کھولا، خط کا پہلا لفظ تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ ماں کہتی ہے سعید تجھے کیا ہو گیا؟ خط سجدوں والا ہے، آیت موت والی پڑھ رہے، کہتے ہیں اماں کاش سعید مر جائے۔ بی بی کہتی ہے ہوا کیا ہے؟ سجدوں کا حد سن کے تو نے یہ بیان کیوں کیا؟ کہتے ہیں ماں مجھے لگتا ہے میرے مرشد پر کوئی مشکل آ گئی ہے، جہاں پر لکھتا تھا نا حسین ابن علی، آج وہاں پر لکھا ہے حسین ابن زہرا، اجرکم من اللہ، حسین ابن زہرا۔ بچوں کو وہ خط یاد ہے کہ سعید 28 رجب کو میں نے مدینہ چھوڑا، 4 شعبان کو مکہ میں پہنچا، 8 ذی الحج کو میرے احرام کھلے، حسین میں جنگلوں میں ہوں، اگر مدد کو آنا چاہو تو آ جاؤ، مجھے فوجوں نے گھیر لیا، نہ آنا چاہو تو ناراضگی کوئی نہیں، تمہارا ساتھی حسین ابن علی۔ اتنا پڑھنا تھا نا، سعید نے خط کو بند کیا، دھندلی آنکھیں تھی نا سعید کی، سعید خط بند کر رہا تھا نا تو ایک بہن کی چیز بلند ہو گئی، کہتی سعید ابھی خط بند نہ کر، خط کی دوسری جانب کچھ لکھتا ہے، خط کی دوسری جانب لکھا تو دیکھا تھا کہ سعید کا امامہ کھل کے گلے میں آ کے کہتے اماں آج تو مجھے معاف کر دینا، میرا سر کا سامان تیار کر، میں کربلا میں جا رہا ہوں۔ بی بی کہتی ہوا کیا ہے؟ کہتے ماں خط میں بی بی زینب کے دستخط ہے، اب مجھے پتہ چلا میرا مرشد جنگلوں میں اکٹھا ہو رہی ہے اور میرے مرشد کے ساتھ بہنیں اور بیٹیاں ہیں۔ سعید نے نوکر سے کہا، سعید کا گھوڑا تیار ہوا، ماں نے سعید کے قریب آ جا رہا، سعید میں تیری ماں ہوں، میں تجھے نہیں روکوں گی، اور لیکن جسے تو کچھ
पहले ब्याह के आया है ना, और सईद एकदम होकर उसके करीब जा उससे इजाजत ले। सईद हाथ बांध कहते हैं मैं पता नहीं किस अकीदे की मालिक है, और पता नहीं मेरे मुर्शिद को मानती है या नहीं मानती, और क्या पता मुझे वो रोक ले कि बेटा के लेके तेरा हाथ बनता है, अपने कमरे में जा। सईद अपने कमरे में जा, सईद ने कमरे में जाकर देखा सईद के अरूसी कमरे की हालत बदली हुई थी। इसकी बीवी पलंग छोड़ कर रेत पे बैठी हुई थी। इसकी बीवी ने सूरज की जगह काला लिबास पहना हुआ था। करीब आके कहते हैं मैं तुझसे कहने आया हूँ, और मैं हूँ सैयदों का नौकर, और मैं हूँ शबीर का नौकर, मेरे मुर्शिद से मुश्किल आ गई, मैं जा रहा हूँ उधर के पास, तू तेरा दिल करे चली जाना, मैं के जाना हो चली जाना, शादी करनी हो कर लेना, मैं तुझसे इजाजत लेने आया हूँ। उस वक्त सईद की बीवी तरफ से उठी, कहती तूने अपनी सुनाई मेरी सुन, और कल रात मोहम्मद की बीवी बेटी मेरे ख्वाब में आई थी, और रो रो के कह रही थी, और मेरी बेटी में जंगलों में अकेली है, और मेरा बेटा जंगल में प्यासा है, और तुझे वास्ता मेरी गुर्बत का, और सईद को रोकना मत। रो के कहती सईद तू भी इसी घर का मानने वाला है, और मैं भी इसी घर की मानने वाली हूँ, और मुझे भी साथ लेके जा। सईद ने कहा मैं हुसैन पे कुर्बान हो जाऊंगा, और तू वहाँ पे क्या करेगी? कहती तू सैयदों पे कुर्बान होना, मैं सैयदों की नौकरी। अजरोकुम मिनल्लाह, अजरोकुम मिनल्लाह। तैयार हो गए, सफर पे निकले, घोड़ा तैयार हुआ, दोनों बैठे घोड़े के ऊपर। आखिरी 2 मिनट सहमत तमाम, सारे रास्ते भाईजान इसकी बीवी से कहती रही है सईद घोड़ा आहिस्ता चला मैं मजदूर हूँ, सईद घोड़ा आहिस्ता चला मैं थक गई हूँ, सईद कुछ ख्याल कर गर्मी का मौसम है, घोड़ा आहिस्ता दौड़ा। लेकिन जब करबला के करीब हुसैन का सईद का घोड़ा पहुंचा है ना, एकदम इसकी बीवी की चीख बुलंद हुई है, कहती सईद खुदा का रास्ता घोड़े को जितना दौड़ा सकता है दौड़ा, और जितना भगा सकता है भगा। सईद का सारे रास्ते से मिन्नतें करती रही है घोड़ा आहिस्ता चलाओ। अब तुझे क्या हुआ कि तू आगे बैठा है, तुझे आवाजें सुनाई नहीं दे रही, और जरा जोर पर सांस में सुनाई आ रही है, और तू सईद ने सुना लाखों सदाएं मारने वाली थी, कोई कह रहा था मारो अकेला रह गया, कोई कहता था मारो इसका अक्सर मारा गया, कोई कहता था मारो इसका बाप मारा गया। सईद कहता है मुझे चंद एक भाई पे मुझे चंद खेमे नजर आए, मैंने अपनी बीवी को खेमों के करीब उतारा, मैं चलता हुआ वहां पे गया, मैंने एक टीले के करीब देखा, अल्लाह लाला ने सदर के सलाम पे इस कमीने ने हुसैन को यूं में पकड़ के पहला तमाचा मारा। पहले तमाचा का लगना था सईद ने दूर से इस्तेमाल की, सईद को कमीने पूरे बेवार समझ लिया, और कमीने